نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ. آواز نہیں آ رہی؟ ہاں چل. ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. یہ سورۃ الضحیٰ کی ایک آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اپنے رب کی جو نعمتیں تجھ پر ہیں ان کا ذکر کر، ان کو بیان کر. تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں. تو نبی سے کہہ رہے ہیں تو ساری امت کے لیے بھی یہ حکم ہے. تو مفسرین نے وہی لکھا ہے کہ اپنے تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا اظہار کرو، اس کو بیان کرو. تو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف گروہ ہیں، مختلف فرقے، جماعتیں سب ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جو فکر مند نوجوان ہوتا ہے، ہم تو اس وقت بچے تھے 10 سال کی عمر میں. اس کے بعد ہم اسکول چلے گئے تو وہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ ہم نے عربی زبان سیکھی. اتنی سیکھی کہ ہم براہ راست قرآن حدیث کو سمجھ سکتے تھے. تو یہ باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو کتاب ہماری ہے اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے؟ توفیق ایزدی. ایزت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق. سب سے بڑی توفیق یہ ہے کہ بندے کو ہدایت ملے. تو میں نے اپنے دیباچے میں وہی لکھا ہے کہ حق کی یافت. حق کیا ہے معلوم ہوا. پھر اس حق پر چلنے والے لوگ کون ہیں؟ مردان حق کی شناخت. تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بے شک ہے نبی، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا. تو سورہ فاتحہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، میں اللہ سے راستہ دکھا. تو سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ ہدایت. دنیا کی کامیابی، آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کے لیے آدمی کو ہدایت پانا بہت ضروری ہے. ہدایت کا ذریعہ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت ہے. علمی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے جو اللہ کے رسول نے کیا اور صحابہ نے کیا. اللہ کے رسول کا عمل اور صحابہ کرام کا عمل، یہ علمی لحاظ سے کتاب اللہ و سنت رسول، اور عملی لحاظ سے جو کچھ اللہ کے رسول نے کیا اور صحابہ نے کیا وہی دین. اس کے علاوہ دین نہیں ہو سکتا. یہ بات جب ہماری سمجھ میں آئی تو الحمدللہ میرا جو بچپن کے زمانے سے، نوجوانی کے زمانے سے بڑے بڑے اکابر سے تعلق رہا. ان کی روشنی میں نے جو ہے یہ علمی سفر طے کیا. سب سے پہلے مولانا ابوالحسن علی رحمۃ اللہ علیہ، جو دنیا کے بہت بڑے عالم اور مفتی اسلام. تو میرے اس کے اندر بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، جب سارے نام نہیں گرانا چاہتا. تو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ انسان کو حق کیا ہے معلوم ہو جائے. پھر اس کے بعد حق پر چلنے والے لوگ کون ہیں معلوم ہو جائے. حق کی یافت اور مردان حق کی شناخت. حق پر چلنے والے لوگ کون ہیں تاکہ ان کے پیچھے آدمی چلے، ان کو فالو کرے. تو اسی کی داستان اس کے اندر ہے میری کتاب میں. تو میں یہ آپ کو اس لیے کہ جو ہے یہ کام جب مجھے معلوم ہوا کہ حق یہ ہے تو میں حق آپ لوگوں سے پیش کرتا رہا. الحمدللہ 40 سال ہو گئے. یہ کوئی اس کی فخر کی بات نہیں، کتابی تو میں نے لکھی ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے. 40 سال سے اس مسجد کے اندر اور دوسرے مساجد کے اندر ہمارے درس چل رہے ہیں، قرآن کے احادیث کے درس چل رہے ہیں، جمعہ کے خطبات ہو رہے ہیں. یہ صرف اللہ کی توفیق ہے. یہ ہمارا کارنامہ نہیں. میں آپ نے لکھ دیا یہ میرے کارنامے بیان نہیں کیا ہوں، صرف اللہ کی توفیق کیا ہے جو بیان کیا. تو اس کا پارٹ آپ بھی اس کے اندر. تو جو حق مجھے معلوم ہوا میں نے آپ کے سامنے نہ رکھا ہے. اور یہ حق ہے یا نہیں ہے یہ میری صرف جو ہے سمجھ نہیں ہے. میں کسی غلط فہمی کے مبتلا ہو کر اور یا خوش فہمی مبتلا ہو کر میں نے باتیں نہیں کہیں اتنے سالوں سے. تو اس کی تصدیق کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں. میری کتاب پر جنہوں نے تبصرہ کیا ہے ہمارے حضرت مولانا قبر الزمان صاحب دامت برکاتہم، آج جو ہے بہت بڑے جو ہے تمام مشائخ کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ ان کا ہے. پھر اس کے بعد دیوبند کے جو صدر مدرس ہیں مولانا سید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم، اور ندوہ کی جو تعمیر ہاتھ کا جو رسالہ ہے اس کے مدیر ہیں جناب
سید محمود حسن ندوی، پھر اس کے بعد مولانا ابو غازی پوری صاحب وہ تو مرحوم ہو گئے، بہت بڑے جید عالم تھے، بڑے بے باک عالم تھے۔ ان چاروں حضرات نے کیا لکھا ہے آپ ذرا پڑھ کر دیکھیں تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے جو عقائد ہیں یہی اسلام کے عقائد ہیں، تمام جمہور علماء کے عقائد یہی ہیں، اور انہوں نے بڑی جرات سے اس کو پیش کیا ہے۔ میں جو باتیں پیش کی ہیں اس کی تائید، اس کی توصیف، اس کی تصویب، اس کی توثیق، اس کی تائید اور اس کی تحسین ہمارے بڑے بڑے علماء نے کی ہے۔ یہ کچھ میری ذہن کی اپج نہیں ہے، یہ کیا بھی دل میں آیا بھائی کیا بھی لکھ دیا کتاب، ہم کیوں پڑھیں، ہم کو کیا تعلق ہے اس کتاب سے، وہ کیا ان کے دل میں آیا، یہ دل میں آئی باتیں نہیں بلکہ یہ دین کے حقائق، اسی پر ساری امت کا اجماع ہے۔ جمہور علماء کے عقائد کیا ہیں، انسان گمراہی سے کب محفوظ رہے گا، اس کو پورے علماء کیا کہتے ہیں وہ چلے، کسی ایک بات آدمی کی بات نہ چلے۔ جمہور علماء کے عقائد کیا ہے وہ ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے، اور پھر اس کے بعد اس کے خلاف کون کون ہے وہ بھی ہم نے پیش کیا ہے، اور صرف پیش ہی نہیں کیا بلکہ علماء کے سامنے پیش کیا۔ تو فارسی میں ایک شعر ہے، بنمائے صاحب نظر گور خدرا کہ عیسیٰ نہ تواں گشت بتصدیق خرے چند۔ چند لوگوں کے واہ واہ کہنے سے آدمی بڑا نہیں بن سکتا، اپنی جو ہے جو ہے اس کو دکھاؤ علماء کے سامنے، تو ہم نے ان کے سامنے رکھا، اور خیال بھی نہیں تھا کہ اس کو ہمیں تباہ کرنا ہے۔ تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہیں اس کو ہم نے لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے پھر ہمارے حضرت کو دکھایا، حضرت نے بھی لکھا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا، تو وہاں سے مولوی محمود حسن ندوی انہوں نے کہا کہ آپ کی کتاب کیا بھی ہو آپ بھیج دو، ہم تباہ کریں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ تو بہت سے لوگوں نے توازہ کرتا کہ آپ کتاب لکھ کر پھینک دیے، اس کو تباہ کیوں نہیں کراتے، بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، بہت سے لوگ جو بھٹک رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے گمراہی کے اندر ہیں، ان کو آپ کی کتاب سے یقیناً فائدہ ہوگا۔ تو اس فائدے کے پیش نظر میں نے کتاب تباہ کرائی، تو الحمدللہ کتاب تباہ ہو کے آ گئی ہے۔ تو اس میں جو ہے پہلے جو کتاب تھی اس کے اندر صرف جو ہے عقائد و افکار کے تعلق سے بات تھی، اور عقائد و افکار کو جو ہے جمہور کے مطابق بنانا ہی صحیح راستہ ہے۔ جمہور اہل علم علماء سے اور اجماع سے کٹ جانا جو ہے گمراہی کا راستہ ہے۔ آخر وصیت میں نے لکھی ہے، ہم کو وہ عقیدے رکھنا چاہیے جو جمہور کے عقیدے ہیں اور جو اجماع کے عقیدے ہیں۔ اجماع سے کٹ جانا ہی گمراہی کا راستہ ہے، کچھ نہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ یہ دین کا علم، آدمی دین کے علم پر عمل کر سکے، بہک نہ سکے، اس کے لیے تزکیے کی ضرورت ہے۔ تو تزکیے کے بغیر اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں قد افلح من زکا وقد خاب من دسا۔ تو تزکیے کے بغیر آدمی اس راستے پر نہیں چل سکتا، آئے گا ابھی تو بھاگ میں چلا جائے گا، تھوڑے دن چلے گا چھوڑ دے گا، اس کے پیچھے نفس لگا ہوا ہے، اس کی شیطان لگا ہوا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے جلیل القدر نبی ہیں، ایک پوری صورت اللہ نے ان کے بارے میں نازل فرمائی، کیا فرماتے ہیں اور کب فرما رہے ہیں، جبکہ جو ہے جیل سے چھوٹ کر آ رہے ہیں، الزام لگایا گیا ان کو، عزیز مصر کی الزام لگایا، جیل میں ڈال دیا گیا، وہاں سے چھوٹے ہیں، تو کیا کہنا چاہیے تھا کہ میں اتنا بڑا متقی آدمی ہوں، پرہیزگار آدمی ہوں، ایسی جو ہے چڑیل عورت ہے مجھے ایسا جو ہے جیل میں بھیج دی تھی فلاں، یہ نہیں کہا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں ٹھہراتا، انسان کا نفس تو اس برائی کا ہی حکم دینے والا ہوتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کی جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو انسان کا نفس ہے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا عادہ عدوک بین جنبک التی نفس، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے تیرا نفس ہے جو دونوں پہلو کے درمیان ہے۔ تو بھائیو میرے عزیزو، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، بس اس کی فکر ہم نے کم کر دی ہے، سب فکریں ہو رہی ہیں جو اندر دشمن بیٹھا ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ تو اس کو پاک کرنا، اس کو سدھارنا، کیا سدھارنا ہے؟ عقیدہ درست کرنا ہے، عمل درست کرنا ہے، اخلاق درست کرنے ہے، سب سے بڑی چیز اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد کوئی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں۔ ایک آدمی دن میں 5 کے بجائے 10 نمازیں پڑھ لے، فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفل زکوٰۃ دے دے، ہر سال حج کرے، اس میں ذوالحجہ کے اندر حج کرے، اور ہر سال ہر رمضان کا پورا جو عمرہ کرے، دنیا کی جو، مگر اگر اس کے پاس اخلاص نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے کل وبال بنی گیا۔ سارے دن کے کام کرنے والا ہو جائے، سارے ہی کام کرنے والا ہو جائے، اگر اس کے پاس اخلاص نہیں ہے تو یہ سب کام اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اس کے لیے اخلاص کی ضرورت کے لیے تزکیہ نفس کی اہم ترین ضرورت ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا آپ یہ کام بھی کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 فرائض تھے، تلاوت آیات، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم اور تزکیہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی توفیق سے یہ چاروں کام اللہ تعالیٰ اس ناچیز سے لے رہا ہے،
اور مجھے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں ہمارے سارے حضرات جو ہے میرا تعاون کر رہے ہیں. آپ سب حضرات بیٹھتے ہیں سننے کے لیے، تو روز بیٹھتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. تو وہی باتیں ہم نے لکھ کر تصدیق کرا لی علماء سے، ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں کہ نہیں. دیکھو یہ ساڑھے علماء کہہ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے اکابر علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں، آپ جو بلا رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، آپ جو پیش کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے. بس میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان پر قائم رکھے، صحیح راستے پر قائم رکھے، میرا خاتمہ ایمان پر کرے، آپ کا بھی خاتمہ ایمان پر.